بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیوز ٹو یو کے ساتھ حاضر ہیں. آج قومی اسمبلی میں ہماری نیوز ٹو یو کی جو خبر تھی اس کی تصدیق کر دی خواجہ آصف نے کہ علی امین گنڈا پور کہاں تھے. کوسار کا بھی ذکر ہم نے کیا تھا، خیبر پختونخوا بھی کیا تھا، کچھ ملاقاتیں بھی کی تھی. وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، کو معمولی آدمی نہیں ہیں. تو آج انہوں نے قومی اسمبلی میں کہہ دیا، اور ساتھ یہ بات بھی ہم نے آپ کو بتا دی تھی کہ یہ ڈبل گیم کر رہا ہے. آج بھی خواجہ آصف نے سیم وہی بات کہی کہ علی امین گنڈا پور پہ انہوں نے پی ٹی آئی والوں سے کہا، ان کی طرف منہ کر کے بولا کہ پی ٹی آئی والوں اس سے بچ جاؤ، اس کی باتوں پہ اعتبار نہ کر رہا، یہ علی امین گنڈا پور تم لوگوں کو تباہ کر دے گا، اس کی باتوں پہ مت جانا. ایک تو یہ بات کی کریڈٹ جو ہے وہ نیوز ٹو یو کا ہے، اور ہم اس کو بخوشی جو ہے وہ اس کریڈٹ کا جو ہے وہ ایک اظہار ہے وہ کرتے ہیں. کہ ہم نے کچھ دن پہلے جس دن یہ غائب ہوا تھا 9 ستمبر کو جلسے کے بعد، تو رات کون سے لوگ ملے، انٹیریئر منسٹر کس کے ساتھ تھا، یہ کس کے ساتھ تھے، وہ ساری باتیں ہم آپ کو بتا چکے ہیں. اور گنڈا پور کا میں پھر واضح کہہ رہا ہوں کہ گنڈا پور صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. دوگلا پن ہے. عمران خان کو بھی انہوں نے کو جناب پھرو چھوڑا ہوا ہے، اور پارٹی کو بھی، اور خود جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بذریعہ محسن نقوی اپنے تمام معاملات جو ہیں وہ انہوں نے فٹ جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں. اور آج تو مزے کی بات یہ تھی کہ جو شیر افضل مروت ہیں وہ بھی خواجہ آصف کی ہاں میں ہاں ملاتے نظر آئے. اور شیر افضل مروت نے یہ اقرار کیا کہ ہاں پی ٹی آئی کا جو سابق دور حکومت تھا، اس دور حکومت میں جو نون لیگ والوں کے ساتھ کیا گیا، ان کی بہنوں کے ساتھ، ان کے بھائیوں کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ، وہ غلط تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو خواجہ آصف نے کہا کہ یہ تو مروت صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ کے باقی لوگ بھی تو اس چیز کی معافی مانگے، اقرار کریں، لیکن وہ کسی کو کوئی ضرورت نہیں. وہ ظاہر ہے عمران خان کے بغیر، اجازت کے بغیر کون جو ہے وہ معافی مانگے گا. ویسے بھی خواجہ آصف جو خصوصی کمیٹی بنی تھی پارلیمنٹ کے وقار تحفظ کے لیے، میثاق پارلیمنٹ کے لیے، اس سے خواجہ آصف احتجاجاً مستعفی ہو گئے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اس کمیٹی کو پی ٹی آئی اپنے انداز سے چلانا چاہ رہی ہے، کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو زیادتی یہ کمیٹی اس کا جائزہ لے گی. ایسی بات نہیں ہے. یہ اگر کمیٹی نے یہی کام کرنا تھا، میں اس کا ممبر نہیں ہوں. تو وہ انہوں نے اس سے استعفیٰ دے دیا، اور ابھی جو ہے وہ رانا تنویر کو اس میں جو ہے وہ نامزد کیے جانے کا امکان ہے ان کی جگہ کے اوپر. یہ میثاق پارلیمنٹ کے لیے جو کمیٹی ہے، یہ خصوصی کمیٹی قومی اسمبلی کی 18 رکنی بنائی گئی ہے، جس کی سربراہی جو ہے وہ خورشید احمد شاہ سینئر سیاستدان ہیں، ان کو دی گئی ہے. ایک تو یہ خبر. دوسری آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ ہے جناب عمران خان کے یار غار اور بشرا بی بی کے بھی پسندیدہ زلفی بخاری صاحب. ہاں جی، ان کی بھی تو آڈیو شاڈیو آپ نے سنی تھی نا، پچھلے دنوں آ گئی تھی. تو ان کی جو جائیداد ہے وہ قرض کرنے کا حکم جو ہے وہ آج احتساب عدالت نے نہ صرف دے دیا، بلکہ ان کی جائیداد کو جو مرکزی ریفرنس ہے اس کے ساتھ منسلک کرنے کے احکامات بھی جو ہیں وہ جاری کر دیے. جو جج ہیں ناصر جاوید رانا صاحب، احتساب عدالت اسلام آباد کے جو یہ جج ہیں، تو جناب اعلیٰ احکامات جاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جان بوجھ کر عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بنے، اور 6 جنوری 2024 کو عدالت کی جانب سے ان کو اشتہاری بھی قرار دیا گیا ہے. تو زلفی بخاری کی جناب 34 کنال اراضی ہے اسلام آباد میں، اور 1301 کنال اراضی ہے اٹک میں. تو ان دونوں کو جو ہے وہ ریفرنس کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے، اور 7 روز کے اندر اس کی تعمیلی جو رپورٹ ہے وہ بھی مانگ لی گئی ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ زلفی بخاری کا جو ایڈریسز ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ یہ احکامات، عدالتی احکامات پہنچا دیے جائیں. تو جناب اعلیٰ یہ ہے اس میں 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس چل رہا ہے نا، یہ اس میں، اور وہ کیس بھی جو ہے وہ اب اپنے منطقی انجام کی طرف تیزی کے ساتھ گامزن ہے. یہ 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے یہ تیزی کے ساتھ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے. اور اس میں ابھی تو پھر اور بھی توشہ خانہ میں بھی دوسرا ریفرنس دائر ہو چکا ہے. تو یہ سارے ایک ہی دم میں آپ کو دو نا ایک بم شیل پھٹے گا، دھماکہ ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا
کہ جناب یہ بہت بڑی خبریں آپ کو مل جائیں گی کہ اس میں اتنی سزا ہوگی، اس میں اتنی سزا ہوگی، اس میں اتنی ہوگی. تو یہ جو ہے وہ بات ہے. باقی وہ ڈرامہ لگا ہوا ہے، موجیں لگی ہوئی ہیں. یہ جو 10 اراکین ہیں زیر حراست جو گرفتار ہیں، رات بھی موج بیلا کرتے رہے. 10:30 بجے تک پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہی روٹیاں بھی کھائی جا رہے ہیں، اے سی بھی چل رہا ہے. وہ تو جیل سے زیادہ انجوائمنٹ کر رہے ہیں. تو ابھی بھی جب میں آپ کے ساتھ ویلاگ کر رہا ہوں، آج بھی ان کو لایا گیا تھا، 10 کے 10 کو، شیر افضل مروت سمیت، شیخ وقاص اکرم سمیت. تو وہ ابھی بیٹھے ہوئے ادھر پارلیمنٹ کی اپنی جو لابی ہے اپوزیشن والی، اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ پولیس باہر کھڑے انتظار کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہم شام کو جائیں گے، ابھی دوپہر کا کھانا کھائیں گے، پھر رات کا کھائیں گے. وہ اسلام آباد پارلیمنٹ کی سیکورٹی بھی لگی ہوئی ہے اور وہ بھی لگے ہوئے ہیں. تو تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ یہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، خاص طور پر بجٹ کے دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہفتہ کو اجلاس ہو، کیونکہ وہ بجٹ پر بحث مکمل کرنی ہوتی ہے. تو خصوصی غیر معمولی صورتحال یہ ہے کہ کل سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس چھٹی کے باوجود بلا لیے گئے ہیں. سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس چھٹی کے باوجود کل ہوں گے. سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے دن 11 بجے، قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا سپہر 3 بجے. لگ یہ رہا ہے کہ حکومت پہلے کوئی قانون متعارف کرائے گی سینٹ میں، وہاں سے اس سے منظوری حاصل کرے گی اور اس کے بعد اس کو لے کر آ جائے گی قومی اسمبلی میں. کیونکہ پہلا ہاؤس جو ہے ایٹ اے ٹائم تو نہیں اجلاس ہو رہے نا. تو جو بھی لیجسلیشن ہونی ہے، کچھ کہا جا رہا ہے کہ آئینی اصلاحات کا پیکج ہے، کچھ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ جو بل ہے ججز کی تعداد بڑھانے والا، سپریم کورٹ کے اندر اس ججز کی تعداد بڑھانے سے متعلق 2 بل ہیں نا. ایک سینٹ میں ہے، سینٹ والے میں جو سینیٹر عبدالقادر ہے انہوں نے 21 تعداد کرنے کا تجویز پیش کر رکھی ہے، اور قومی اسمبلی میں بیرسٹر دانیال چودھری کا بل ہے، انہوں نے بشمول چیف جسٹس 23 تعداد کرنے کی تجویز دے رکھی ہے. ایک تو یہ بل آ سکتا ہے. دوسرا، اگر آئینی اصلاحات حکومت لے کر آئے گی تو اس کے لیے تو 2/3 چاہیے، وہ ہے نہیں. ہاں اگر مولانا ساتھ دے دے، اس وقت تک تو مولانا کو کوئی پتہ نہیں. مولانا کا ساتھ بہت ضروری ہے. 8 ووٹ ہیں مولانا کے قومی اسمبلی میں، 5 ووٹ ہے سینٹ میں. مولانا کے ساتھ کے بغیر آئینی ترمیم پاس نہیں ہو سکتی. اور وہ آئینی ترمیم ہے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد جو عمر ہے اس کے حوالے سے. اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنے کی پڑے کہ سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے، یہ ججز ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سے بڑھا کر جو ہے وہ 68 سال کر دی جائے. اور صوبائی جو ہائی کورٹس ہیں ان کے جو ججز ہیں اور چیف جسٹس ہیں، ان کی عمر بڑھا کر 62 سے 65 سال کر دی جائے. اس کے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. رات رانا ثناء اللہ نے بھی یہ بات کہی ٹی وی پروگرام میں، اور پھر خود جو جے یو آئی فے کے جو امیر ہیں مولانا فضل الرحمان، انہوں نے تقریر کی قومی اسمبلی. انہوں نے کہا جی ہم اپوزیشن میں ہیں، تھے اور رہیں گے. اور پھر انہوں نے کہ جو پارلیمانی لیڈر ہیں سینٹ میں، سینیٹر عطاء الرحمان، انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنے تمام سینیٹرز کو یہ لکھا کہ وہ کسی آئینی ترمیم کے لیے کوئی ووٹ نہیں دیں گے. اگر وہ دیں گے تو نائل ہو جائیں گے. 63A کا ان کو جو ہے وہ حوالہ جو ہے وہ انہوں نے دیا. تو یہ جے یو آئی فے اچانک اگر اپنا مائنڈ بدل لے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن اس وقت تک جب تک میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، اس وقت تک جے یو آئی فے اس کی فیور میں نہیں تھی، اور جے یو آئی فے کے بغیر آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی. ہاں اگر یہ 4 بندے کم ہیں ادھر اور 5 بندے کم ہیں سینٹ میں، تو سینٹ میں 5 بندے ساتھ دیں گے تو 64 ہو جائے گا. وہ 5 کے 5 بندے جے یو آئی فے کے پاس ہیں. قومی اسمبلی میں اس وقت جو سچویشن بن گئی کہ قومی اسمبلی میں تعداد حکمران اتحاد کی ہو گئی ہے وہ 214 ہو گئی ہے. 10 بندے ابھی بھی کم ہیں. اچھا یہ 4 بندوں کا یہ ٹیوا لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں جو ریئلی 4 بندے ہیں، 8 میں سے پی ٹی آئی کے آزاد اراکین ہیں 8، جس میں برسٹر گور بھی ہے، عمر یوب بھی ہے، لیکن کچھ اس میں ایسے بھی ہیں جو بالکل آزاد لڑے تھے. تو ان میں سے 8 میں سے 4 کا حکومت جو ہے وہ اپنے حق میں فیصلہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمیں ووٹ دیں گے، اور انہوں نے یقین دہانی بھی کرائی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں جی پہلے وہ چیز لے کر تو آؤ، پہلے کوئی چیز مارکیٹ میں پھینکو تو صحیح، پتے شو تو کرو، اس کے بعد بھی کوئی بات ہوگی. تو اگر وہ 4 بھی دے دیتے ہیں تو پھر یہ تعداد 18 ہوگی، باقی رہ گئے پیچھے 6. تو جے یو آئی فے کے وہاں پہ 8، تو یہ تعداد پھر 224 سے 226 بن جائے 2/3 اکثریت قومی اسمبلی میں. تو لیکن بات پھر وہی ہے، مولوی اس وقت جناب ٹاپ گیئر میں مولوی صاحب جا رہے ہیں. مولوی کی ریٹنگ اس وقت بہت زیادہ ہے. اسٹیبلشمنٹ، حکومت، زرداری صاحب، ہاں جی، چوئی شجاع صاحب، اور جو ان کے جتنے بھی یار دوست ہیں، سب مولانا کو گھیرو کرنے کے چکر میں ہیں. اور مولانا صاحب اس وقت تک پکڑا ہی نہیں دے رہے. ان کو مولانا کو بہت سی آفریں بھی کی گئیں،
بلوچستان کی گورنری لے لیں، بلوچستان کی وزارت اعلیٰ لے لیں، خیبر پختونخوا کی گورنری لے لیں، اور جناب 4 وزارتیں یہاں پہ لے لیں، کشمیر کمیٹی کے آپ چیئرمین بن جائیں، تو مولانا نے ابھی تک وہ جناب وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں پیروں تے پیر وہ پانی نہیں پہن دے رہے، تو وہ جناب سچویشن اس وقت جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ تو یہ کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیں سینٹ اور قومی اسمبلی میں کوئی اہم قانون سازی ہونے جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے میں نے آپ کو مجوزہ قانون سازی کا بھی ذکر کر دیا کہ یا تو ججز کی تعداد بڑھانے والا بل ہے وہ حکومت پاس کرائے گی، اس کے لیے تو سادہ اکثریت چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آئینی اصلاحات کا پیکج آ جاتا ہے اور وہ سینٹ پاس کر دیتی ہے تو پھر اس کو قومی اسمبلی سے بھی پاس کرنا ضروری ہے 2 اکثریت سے، اس کے لیے مولانا کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ معاملہ تھا، تو میں نے کہا یہ آج کی جتنی اہم ترین خبریں اب تک کی ہیں وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم شیئر کر لیں، باقی شام کو جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ پھر راجہ صاحب جانے اور آپ جانے، اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔